الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں دو بھائی تھے جو زمین پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ان کا جھگڑا یہ شدت اختیار کر گیا، وہ کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے، دوسرا بھائی کہہ رہا تھا میری ہے۔ پھر ان کو لوگوں نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ جب جناب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی باتیں سنو، جس کا حق ہو اس کو وہ زمین مل جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ میں ان سے کیا پوچھوں، چلو مجھے اس زمین پر لے کے چلو، میں زمین سے پوچھتا ہوں، زمین خود بتائے گی کہ میں کس کی ہوں۔ اللہ کے نبی کو لے کر وہاں پر آئے اور جب زمین پر پہنچے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے زمین سے پوچھا کہ تو بتا اس کی ہے یا اس کی ہے، یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں بھائی۔ زمین اللہ کے حکم سے بولی کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، یہ دونوں جھوٹے ہیں، میں نہ اس کی ہوں نہ اس کی، بلکہ یہ دونوں میرے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دونوں میرے ہیں، کیونکہ انسان یہاں پر کہتا ہے نا یہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، حقیقت میں تو انسان خود زمین کا ہے۔ 30 سال 40 سال 50 سال زندگی ہے اور پھر چلا جائے گا زمین میں۔ اصل تو وہاں کی تیاری کرنی ہے، اصل تو انسان زمین کا ہے، زمین انسان کی نہیں ہے، اس کی تیاری کرے، وہاں پر جانا ہے، اور وہ جو کبھی زندگی ختم بھی نہیں ہوگی اس کی تیاری کرے، وہاں پر دولت کٹھے کرے۔ وہ دولت کون سی؟ اچھے اعمال کرے، بھلائی کرے، رب کو راضی کرے۔ جس طرح اللہ کے نبی موسیٰ کو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو بتا دے، قوم کو بتا دے کہ تم پر میں قحط سالی لاؤں گا۔ تو جب قوم کو بتایا تو انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح اپنے گھر کے ساتھ بیچ میں دیوار تھی، پھر اگلا گھر تھا، تو اس گھر والے نے اس دیوار میں سوراخ کر دیا، پھر پرلے گھر والے نے پھر دیوار میں سوراخ کر دیا، پھر اس سے پرلے گھر والے نے پھر اس دیوار میں سب نے دیواروں میں سوراخ کیے۔ اس وجہ سے کیے کہ اگر میرے پڑوس والے گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے، ہم خود بھی کھائیں گے، اس کو بھی دیں گے۔ اور دوسرا پڑوس والے کی نیت یہ تھی کہ جب قحط سالی ہو جائے گی، میرا پڑوسی بھوکا ہوگا تو میں خود بھی کھاؤں گا، اور دیوار میں سوراخ کیا ہے ان کو بھی یہاں سے ہم دیتے رہیں گے۔ تو دن گزر گئے لیکن قحط سالی نہیں آئی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے پوچھا، اے میرے اللہ، وہ قحط سالی تو نہیں آئی،
رب نے فرمایا ہاں موسیٰ انہوں نے ایک دوسرے پر رحم کیا اس لیے میں نے ان پر مشکل ٹال دی، ایک دوسرے پر انہوں نے رحم کیا، میں ان سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں رب، تو میں نے ان پر جو مشکل تھی وہ ختم کر دی، ٹال دی۔ تو کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کی ہمدردی کریں، یہ نہیں کہ کسی کے جو ہے جھگڑے کریں، کسی کے لیے اس دنیاوی معاملات میں لڑتے رہیں یا پرایا حق جو ہے زبردستی کھا جائیں۔ اللہ پاک ہمیں آقا کی ساری امت کو اس جھوٹی دنیاوی چکروں سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے محبوب آقا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان مومن کو یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ جس گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا گیا وہ گھر ہی جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔